اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق درآمد سے پہلے ضروری شرائط پوری کرنے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ شرائط میں پری شپمنٹ انسپیکشن اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے مہتاب حیدر۔ مہتاب، یہ بتائے گا کہ پاکستان میں گندم کے اسٹریٹجک ریزروز کا طریقہ کار کیا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے چند ہفتے پہلے اس کی منظوری دے دی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں تھی، جس میں متعدد منسٹرز اس کمیٹی کے اندر شامل تھے۔ اس نے میکنزم طے کرنا تھا کہ کیسے یہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ سال ہے اس میں گندم کی سفیشینٹ پروڈکشن ہوئی ہے، لیکن چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر تھے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر انہوں نے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ آپ سپورٹ پرائس جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن آئی ایم ایف نے اجازت دی تھی صوبوں کو اور مرکز کو کہ آپ اسٹریٹجک ریزروز کے لیے گندم پروکیور کر لیں، لیکن نہ تو مرکز اور نہ ہی صوبے جو ہے وہ اپنی مطلوبہ جو پروکیورمنٹ کے ٹارگٹس تھے ان کو پورا کر سکے، اور جو 1.8 ملین ٹنز کے اسٹریٹجک ریزروز تھے وہ ابھی دیکھیں کہ اپریل اور مئی میں گندم کی فصل جو ہے وہ آتی ہے، اس میں ابھی چند ماہ گزرے ہیں تو وہ 1.8 ملینز کے جو اسٹریٹجک ریزروز تھے وہ تمام صوبوں نے اپنی کمٹمنٹ حاصل کر لی ہے اور وہ آلموسٹ ڈپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو ہولڈرز کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے اور وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ کو، ابھی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کی پرائس میں اضافہ بھی ہوا اور روٹی کی قیمت بھی بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ 1 ملین ٹن تک گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جائے گی۔ اس کے لیے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے یہ امپورٹ ہوگی، اوپن ٹینڈرز ہوں گے اور اوپن ٹینڈرز کے ذریعے جو بھی کمپٹیٹو بڈنگ جیتے گا اس کو وہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بہت شکریہ، مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔